اس کی بدی پر بہت غصہ آیا. کیوں غصہ آیا؟ کیونکہ تاکہ لوگ زندہ خدا کو چھوڑ کر اس دیوتا کی اس جو بھی ان کا جس کی اوپر سے عبادت کرتے ہیں اس کی بات کریں. کیا خداوند اب دیکھ سکتا ہے کہ میرے لوگ مجھے چھوڑ کر کسی ایسے پتھر کے آگے جھکے یا کسی ایسی مورت کے آگے جھکے جو بے جان ہے, جو نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے؟ اور خداوند نے دیکھا کہ اس نے مذبح تیار کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ خداوند کو اس پر غصہ آیا اور خداوند نے اس کے ملک میں کال بھیجا. کیا بھیجا؟ آپ سب جانتے ہیں جب ہمارے ملک میں پچھلے دنوں میں کرونا آیا تو ہمارے ملک میں بھی کال جیسی ایک صورت اختیار کر رہی تھی اور بہت سی مشکلوں کے اندر ہم جکڑ چکے تھے. ہمارے کاروبار بند ہو چکے تھے. ہمیں بھائی سے ہماری دکانوں اور شاپوں کو تقریباً 5 بجے بند کیا جاتا تھا اور یہ بھی ایک کال کی صورت ہے. اب ہم بھی مشکل میں تھے, پریشانی میں تھے. اسی طرح اس بندے نے, اس بادشاہ نے جو اسرائیل کا بادشاہ ہے, اس نے اسرائیل میں ایک مندر یا ایک مذبح تیار کیا تاکہ لوگ یہاں آ کر عبادت کریں, پرستش کریں اس دیوتا کی. لیکن خداوند جو آسمان پر ہمارے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے, ہم پر نظر رکھتا ہے. ہاللیلویا. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خداوند زندہ ہے اور زندہ جس کا ہر ٹائم دھیان زمین پر ہے. ہم زمین پر جیسے بھی کام کرتے ہیں خداوند ہمیشہ ہم کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ تو میرا خادم ہے, یہ تو میری خادمہ ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ تو میری بیٹی ہے, یہ گناہ کی طرف کیوں جا رہا ہے, یہ گناہ کیوں کر رہا ہے, یہ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہا ہے. اب جب اس بادشاہ نے اس مذبح کو تیار کیا تو خداوند کا خداوند نے اس پر بہت غصہ کیا کہ لوگ میری پرستش کرتے ہیں اور یہ بندہ ایک مذبح تیار کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھ کو چھوڑ کر اس مذبح کی بات کریں, اس بت کی بات کریں, اس مذبح پر آ کر اس بت کے آگے جھکے دعا کریں. خداوند اس بادشاہ پر بہت غصہ آتا ہے. خداوند اس ملک میں کال بھیجتا ہے. اب اس ملک میں خدا کا بندہ ایلیا ہے. اب آگے غور سے بات سنیں کہ خداوند ایلیا کی مدد کیسے کرتا ہے. اب ایلیا بتاتا ہے کہ کئی برسوں تک نہ تو میਂہ برسے گا نہ اوس برسے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور خداوند اسے حکم دیتا ہے کہ تو جا, دریائے یردن کے پاس ایک نالا بہتا ہے, اس کے پاس جا, وہاں جا کر چھپ جا, وہاں جا کر رہ اور اس میں سے پانی پینا. اور میں نے قوموں کو حکم دیا ہوا ہے کہ قومیں تیری مدد کرے, تیرے لیے کھانا لے کر آئیں. آپ یہ پچھلے باب کو پڑھ سکتے ہیں. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ قومیں تیری مدد کریں گے. اب دیکھیں خدا اپنے لوگوں سے کتنا پیار کرتا ہے. خدا نے قوموں کو حکم دیا ہوا ہے کہ میرے بندہ کے لیے تو روٹی لے کے جانا, تو اس کے لیے کھانا لے کے جانا, گوشت کے ٹکڑے لے کے جانا تاکہ ملک میں سب کال ہے اور میرا بندہ بھوک سے کبھی نہ مرے. میرے عزیزوں قومیں اس کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں, قومیں اس کو کھانا دیتے ہیں, اس کے لیے روٹی لے کر آتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام اب اس پر نازل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ خداوند زندہ ہے اور خداوند ہمیشہ اپنی نظریں زمین پر رکھتا ہے کہ میری بیٹی پریشان ہے, میرا بیٹا پریشان ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج جتنی بہنیں بھائی پریشان ہیں, آج خاص کلام ان کے لیے کہ خداوند ان بیٹیوں کو, ان بھائیوں کو برکت دینے کو ہے. ہاللیلویا. اب خداوند کا کلام اپنے بندہ ایلیا پر نازل ہوا کہ تو فلاں شہر کو جا, اس شہر کو روانہ ہو. اس شہر میں جب تو جائے گا ایک بیوہ تیری مدد کرے گی, تیری پرورش کرے گی. اب ہم سب دیکھتے ہیں کہ اب پورے ملک میں کال پڑا ہوا ہے. اب بیوہ کیا کرتی ہوگی, اس کے گھر میں اتنا راشن ہے, اتنا کھانا ہے, وہ تیری پرورش کرے گی. خدا کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ تو جا فلاں شہر کو جا, فلاں ملک کو جا. اب خداوند کا بندہ ایلیا اس پر خداوند کا ایمان رکھتا ہے, خداوند کے حکم کو مانتا ہے, وہ خدا کے حکم کو کبھی بھی
یہ نہیں کہتا کہ خدا یہ تو ملک میں کال پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس کون سا اتنا کھانا ہے وہ میری پرورش کرے گی. اب خدا کے حکم کو جب کوئی سنتا ہے اسی ٹائم پر روانہ ہو جاتا ہے, اپنے سفر کو پکڑ لیتا ہے, اور جب رستے میں جاتا ہے تو ایک عورت اس کو ملتی ہے جس کا خدا نے اس کو بتایا تھا کہ تو رستے میں تجھے ایک بیوہ ملے گی جو تیری پرورش کرے گی. اب جب یہ اسے دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے میں خوش ہوتا ہوں کہ واقعی میں جا رہا تھا, خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا, خدا ان کے کلام نے مجھے کہا کہ ایک بیوہ تجھے ملے گی. اب اس عورت کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا مجھے تو پانی پلا سکتی ہے؟ اب میرے چیز اس ٹائم نہ تو می برسا اور تمام جتنے دریا تھے, جتنے اس جگہ پر نالے بہتے تھے, سب سوکھ چکے تھے, سب سوکھ چکے تھے. اور جتنے کنویں تھے, جتنے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے پانی ہم پی سکتے ہیں, جتنی بھی جگہ تھی تمام جگہ وہ سب لگا لی, سب سوکھ چکی ہیں, پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اور لوگ جن کے پاس تھوڑا تھوڑا پانی ہے, جن کے پاس تھوڑا تھوڑا کھانا ہے, انہوں نے اپنے گھروں میں چھپایا ہوا ہے تاکہ کوئی ان سے مانگے نہ, کوئی ان سے یہ نہ کہے کہ ہمیں پانی پلا. اسی طرح جب خدا کے بندہ ایلیا نے اس بیوہ سے کہا کیا تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہے, اس نے کہا میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے. جب وہ پانی لینے جاتی ہے تو پیچھے سے آواز دیتا ہے کیا تو میرے لیے ایک ٹکڑا روٹی بھی لا سکتی ہے؟ اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, نہ تو ہمارے گھر میں آٹا ہے نہ پانی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے گھر میں ایک مٹھی پر آٹا ہے اور تھوڑا سا کپی میں تیل ہے. ہاللیلویا, تھوڑا سا تیل ہے. اب ہم غور سے سنیں گے, دیکھیں گے کہ تھوڑا سا تیل اور مٹھی پر آٹا ہم کیسے کھا سکتے ہیں, ہم کیسے اس تیل سے گزارا کر سکتے ہیں. کپی میں تیل ہو سکتا ہے کہ اتنا ہو یا اتنا ہو, ہمارے کھانا پکانے کے لیے ہمیں لیٹر یا 2 لیٹر یا 3 لیٹر کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا کھانا بن سکے. لیکن اب وہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ کپی میں تیل بھی تھوڑا ہے اور آٹا بھی کپی پر ہے. اور میں اور میرا بیٹا گھر میں رہتے ہیں اور ہم آج سوچ رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا پانی پی کر ہم مر جائیں, کیونکہ نہ تو ہمیں خوراک ملتی ہے, نہ ہمیں تیل ملتا ہے, نہ تو ہمارے پاس کوئی ایسا آسرا ہے جس سے ہم اپنا گزارا کر سکیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں آج یہ بتاتا ہے, سکھاتا ہے کہ جو پریشان ہوتے ہیں, جو مشکل میں ہوتے ہیں, خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ اپنی ساری پریشانیاں, اپنی ساری مشکلیں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. ہاللیلویا, خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی ساری فکریں, پریشانیاں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. اسی طرح خدا کو اس بیوہ کی فکر تھی اور اس نے اپنے بندہ ایلیا کو اس کے گھر میں بھیجا تاکہ اس کے لیے دعا کی جائے, برکت کی دعا کی جائے تاکہ اس کے گھر میں برکت آئے, نجات آئے. اسی طرح میرے دل جب اس کو کہا جاتا ہے کہ میرے لیے روٹی لا, آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ ہمارے گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے, مٹکے میں تھوڑا سا آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج کی خوراک ہے, آج کی دن کی خوراک ہے, اس کے بعد ہمیں کھانا نہیں ملے گا, نہ پینے کے لیے پانی ملے گا, نہ کپی میں تیل ہوگا. آج ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج اینٹی کی خوراک ہے, یہ کھا کر ہم مر جائیں گے, ہم خود خوشی کر لیں گے, کیونکہ اگر ہم نے بھوک سے ہی مرنا ہے تو اس سے پہلے ہم کیوں نہ مر جائیں. لیکن اس سے وہ کہتا ہے کہ جا تو اپنی جا کر مٹی کو دے, اپنی کپی کو دے, تیرے گھر میں آج برکت آئے گی, تیرے گھر میں آج نجات آئے گی. جب وہ عورت جا کر میرے عزیزوں اپنی مٹی کو دیکھتی ہے, اپنی کپی کو دیکھتی ہے, تو وہ مٹی بھی آٹے سے بھری ہوتی ہے اور کپی بھی تیل کی بھری ہوتی ہے. خدا کبھی اپنے لوگوں سے, خدا کبھی اپنے لوگوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتا. خدا جسے دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. ہاللیلویا. اور آج جتنی بہنیں بھائی پریشان ہیں, مشکل میں ہیں, آج ایمان رکھے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کے گھر میں برکت آ چکی ہے. ہاللیلویا. آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کے گھر میں نجات آ چکی ہے, کیونکہ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ خدا کا کلام جو زندہ ہے.
یہ زندہ ہے اور ہم زندہ خدا کی بات کرتے ہیں۔ اب وہ مٹی جو آٹے سے بھر چکی ہے، اب وہ کپی جو خالی تھی اب وہ بھی تیل سے بھر چکی ہے، اور کئی دنوں تک پورے خاندان نے اس آٹے میں سے کھایا، اور اس کپی میں جتنا بھی تیل انہوں نے استعمال کیا وہ کبھی ختم نہیں ہوا، ہمیشہ کی برکت ان کو مل گئی۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم آگے دیکھیں گے، یہ بیوہ کا ایک بیٹا ہے، اب بیٹا ہے تو بیمار ہو، سخت بیماری کے اندر ہے، اور بہت بیوہ پریشان ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب رونا اس نے شروع کر دیا، اب خدا کے بندہ کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور ایک ہی میرا سہارا تھا، اب وہ بیٹا مر چکا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کا دم نکل گیا، مر چکا ہے۔ اس کے پاس آ کہ میرا ایک ہی سہارا، ایک ہی بیٹا جو مر چکا ہے، اس کے بعد میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ اور میرے عزیزو، جب ایلیا اس بچے کے پاس جاتا ہے، اس کے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو اپنے سینے سے یا گلے سے یا اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے، اور جس پلنگ پر ایلیا لیٹتا ہے اس پر اس کو لٹا لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا کا کلام ایلیا کے ساتھ کلام کرتا ہے، اس کو برکت دیتا ہے۔ اب ایلیا اس بچے کو پکڑ لیتا ہے، اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، اور خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے خداوند اس کے سانس اسے واپس کر دے، اس کے اندر جان آ جائے۔ کیا خداوند نے اس بچے کے اندر جان ڈال دی؟ ہاللیلویہ۔ عزیزو، خداوند نے اس بچے کو اسی ٹائم ٹھیک کر دیا۔ تو آج جتنی بہنوں اور بھائیوں نے خداوند کے آگے التجا رکھی تھی، منتیں رکھی تھی، پریشانیاں تھی، تو آج وہ سب جانے کے ہم پریشان ہیں، مشکل کے اندر سے نکل چکے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام زندہ ہے اور خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ آج کا خاص کلام بھائیوں اور بہنوں کے لیے تھا جو پریشان ہیں، جو غربت کے اندر ہیں، جن کے روپے پیسے میں برکت نہیں آتی، جیسی بھی وہ دعائیں کرتے ہیں، جیسے بھی مشکلوں میں پریشانیوں میں خداوند ان کی دعا کو نہیں سنتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج خداوند نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے۔ آج خداوند نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، اور خداوند نے آپ کے گھر میں آج برکت کو بھیج دیا۔ اس نے حکم جاری کر دیا ہے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا یا میرا بچہ بیمار ہے، اس کو صحت دے، اس کو چنگا کر، بیمار رکھے گا۔ آج آپ کے گھر میں بیماری بھی جاتی رہی اور برکت آ چکی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ اسی کے نام سے آپ سب خدا کے جلال کے لیے زوردار تعریف ہے۔ خدا کا